بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سغراں، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ لاش بالکل سیدھی پڑی تھی، سینے پر 2 زخم تھے، ایک گردن کے قریب ہنسلی کے جوڑ میں، دوسرا دل سے ذرا نیچے۔ یہ کافی گہرا زخم تھا اور کسی بھی تنومند شخص کی جان لے سکتا تھا، لیکن یہ زخم لگا کر بھی قاتل کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اور اس نے مقتول کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کی شہ رگ کاٹ دی تھی۔ فرش پر نیلی دری بچھی ہوئی تھی، اور اس پر جہاں خون کے بہت سے دھبے تھے وہاں مقتول کے سر کے کچھ سفیدی مائل بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ یہ واردات امرتسر کے ایک مضافاتی قصبے ڈھاب نہال سنگھ میں ہوئی۔ قصبے کا نام کافی طویل تھا، اس لیے لوگ اسے صرف ڈھاب ہی کہتے تھے۔ ڈھاب امرتسر سے قریباً 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں سے ایک کچی سڑک گزرتی تھی۔ قصبے کا چودھری شام سنگھ کافی خوشحال شخص تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں اس کی دوستیاں بھی تھیں اور دشمنیاں بھی۔ ہلاک ہونے والے شخص کا شام سنگھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص کا نام نرنجن سنگھ تھا۔ عمر قریباً 35 برس تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک نرنجن سنگھ قصبے میں معمولی دکان کرتا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اس نے نہ صرف چھوٹی سی حویلی خرید لی بلکہ اسے ٹھیک ٹھاک طرح سجا بنا بھی لیا۔ اب وہ پچھلے 5-6 مہینے سے اپنے اس نئے مکان میں رہتا تھا اور شہر جا کر آڑت بھی کرتا تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ 3 مہینے پہلے اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بڑے ٹھاٹ باٹ سے کی تھی۔ نرنجن کا قتل اس کے نئے مکان میں ہی ہوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں علیحدہ رہتے تھے۔ باپ سے ان کا ملنا جلنا نہیں تھا، اور باپ کے پاس پیسہ آنے کے بعد بھی وہ اس سے دور ہی رہے تھے۔ بیوی 3 سال پہلے مر چکی تھی۔ ایک بیٹی تھی جسے نرنجن نے بیاہ دیا تھا۔ اب وہ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ گھر کا کام کاج پہلے تو بیٹی کرتی تھی، اب اس نے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوپہر کے بعد نرنجن کے گھر آتی تھی۔ اس وقت نرنجن عموماً کام پر ہوتا تھا۔ نوکرانی سغراں جھاڑ پونچھ کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی اور نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر اور گھر کو تالا لگا کر واپس چلی جاتی تھی۔ اس تالے کی 2 چابیاں تھیں، ایک نرنجن کے پاس اور دوسری سغراں کے پاس رہتی تھی۔ قتل کے روز بھی حسب معمول سغراں نرنجن کا کھانا وغیرہ پکا کر چلی گئی تھی۔ رات کو کسی وقت نرنجن آیا اور پیٹ پوجا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے ساتھ والے گاؤں سے ایک شخص اسے ملنے آیا۔ وہ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، نرنجن کو آوازیں دیتا رہا، لیکن اندر خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آخر ایک پڑوسی چھت پر سے نرنجن کے گھر میں گھسا اور اس نے نرنجن کی خون میں لت پت لاش دریافت کی۔ میں نے بڑے احتیاط سے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ کمرے میں دھینگا مشتی کے آثار بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ 2 یا 2 سے زیادہ افراد میں زبردست کھینچا تانی ہوئی تھی۔ کئی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں ریزگاری بھی تھی جو قاتل یا مقتول کی جیبوں سے نکل کر فرش پر بکھر گئی تھی۔ میں نے ضروری شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوا دی اور گواہوں کے بیان قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے پڑوسی چانن دین کا بیان لیا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ رات کے کسی حصے میں ان کے گھر کے کسی فرد کو کوئی آواز وغیرہ سنائی نہیں دی۔ اس نے بتایا کہ نوکرانی سغراں روز کی طرح آئی تھی اور کام کر کے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد نرنجن کے سوا اور کوئی گھر میں نہیں آیا۔ اگر رات 9 بجے کے بعد آیا ہو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چانن دین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ مقتول نرنجن بیٹی کے بوجھ سے فارغ ہو کر اپنی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس نے 1-2 بندوں کو کہہ بھی رکھا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈیں۔ یہ بڑا اہم نکتہ تھا۔ میں نے اس بارے میں چانن دین سے کریت کر سوالات پوچھے۔ ان سوالوں کے جواب میں پتہ چلا
کہ نرنجن کے دونوں بیٹے باپ سے صلح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر ان سے صلح نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیٹے اس کی دولت پر رال ٹپکا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر واحے گرو نے مجھے دیا ہے تو میں اسے اپنی ذات پر خرچ کروں گا۔ آخری عمر میں وہ بیٹوں اور بہوؤں کا محتاج نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے گھر بسانے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیٹے اور خاص طور پر بڑا بیٹا اس شادی کے خلاف تھے۔ وہ ایک دو مرتبہ باپ کے گھر آ کر اس سے لڑ بھی چکا تھا۔ میں نے چانن دین سے ایک اور اہم سوال پوچھا۔ میں نے کہا، چانن، تم نے ابھی بتایا ہے کہ 6 مہینے پہلے تک نرنجن قصبے میں کریانے کی دکان کرتا تھا، پھر واحے گرو نے اسے پیسہ دیا اور وہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ واحے گرو چھپڑ پھاڑ کر تو نہیں دیتا، آخر کوئی ہیلا بہانہ ہوتا ہے۔ نرنجن اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ چانن بولا، وہ تو شروع سے یہی کہا کرتا تھا کہ جی شہر میں اس نے آڑت سے نفع کمایا ہے۔ چائے کی کھلی پتی کا کوئی زبردست سودا مار لیا تھا اس نے۔ 2 دن بعد چائے کا بھاؤ آسمان پر چڑھ گیا۔ ایک ہی دن میں نرنجن نے ہزاروں کما لیے۔ میں نے کہا، یہ تو نرنجن کا بیان ہوا، کیا اس بیان پر تمہیں اور قصبے والوں کو بھی یقین ہے؟ چانن دین گڑبڑا سا گیا۔ قریب بیٹھا ایک محلے دار بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی ٹھیک طرح پتہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے نرنجن نے چائے میں نفع کمایا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے امرتسر میں جوا کھیلا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ اسے کوئی گھڑا شڑا ملا ہے۔ گھڑا ملنے سے مطلب ان دنوں یہ لیا جاتا تھا کہ کسی کو زمین میں دبائے ہوئے پیسے یا زیورات ملے ہیں۔ ان دنوں آج کی طرح بینک اور فائنانس کے ادارے تو تھے نہیں، اور دیہات میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی پرچی کے بدلے کسی کو اپنی پونجی دی جا سکتی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے کہ بیوی بچوں کو اپنی جمع پونجی سے بے خبر رکھتے تھے۔ زیادہ تر چاندی کے روپے اور اشرفیاں وغیرہ ہوتی تھیں، انہیں گھڑے میں بند کر کے گھر میں یا گھر سے باہر کہیں چھپا دیا جاتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ چھپانے والا مر جاتا اور یہ دولت کسی کے کام نہ آتی، یا پھر مدتوں بعد کسی اجنبی کے کام آ جاتی۔ قصبے میں بھی یہی ہوا سی اڑی ہوئی تھی کہ نرنجن کو کہیں سے کوئی گھڑا مل گیا ہے۔ میرا دھیان رہ رہ کر نوکرانی صغرا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شام کو ضروری کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ صغرا اور اس کے خاوند کو ذرا خاموشی کے ساتھ تھانے لے آئے۔ میری بات سن کر بلال شاہ بولا، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے جی، یہ صغرا نامی لڑکی کچھ مشکوک سی ہے۔ میں نے کہا، ابھی تمہیں یہاں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جھانکنا شروع کر دیا ہے تم نے۔ بولا، خان صاحب، کام کس کو پیارا نہیں ہوتا، سب کو کام ہی پیارا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ٹو رکھنا میرا کام ہے، کام نہ کروں گا تو چوتھے دن ہی آپ لال جھنڈی دکھا دیں گے۔ اچھا، چلو بتاؤ کیا شک ہے تمہیں؟ میں نے اس کی لمبی چوڑی تقریر سے ڈر کر کہا۔ وہ بولا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نرنجن کے ساتھ صغرا کا کوئی ٹانکا تھا۔ نرنجن صغرا اور اس کے خاوند پر بڑا مہربان تھا۔ صغرا نت نئے کپڑے پہنتی تھی اور نرنجن کے گھر میں اسے کھانے پینے کی کھلی چھٹی تھی۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا، یہ صغرا شکل و صورت سے کیسی ہے؟ وہ بولا، شکل و صورت تو میں نے ابھی نہیں دیکھی، بس اس کی باتیں ہی سنی ہیں۔ میں نے کہا، کیا زبردست مخبری کر رہے ہو، بندے کو ابھی دیکھا نہیں اور شک پہلے ہو گیا اس پر۔ چلو جاؤ، لے کر آؤ میاں بیوی کو یہاں۔ بلال شاہ گیا اور آدھ پون گھنٹے میں دونوں کو لے آیا۔ صغرا کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس نے 1.5 سال کا ایک گورا چٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ غریبی اور بھوک ننگ نے اس کی خوبصورتی کا ستیہ ناش کر رکھا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا اور دوپٹے میں بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے خاوند کا بھی تھا۔ اس کے ایک بازو پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں سخت خوف زدہ تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں سے وہ کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ صغرا کے خاوند کا نام عزیز تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں چوٹ کیسی ہے؟ کہنے لگا، خراج مشین میں آ گیا تھا جی، 4 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ 2-3 آپریشن ہو چکے ہیں پر ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا بازو۔ اپنا خراج ہے تمہارا؟ نہیں جناب، ملازمت کرتا ہوں، 20 روپیہ مہینے پر۔ مالک نے علاج نہیں کروایا تمہارا؟ نہیں جناب۔ جواب دیتے دیتے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اکیلے رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو اکیلا نہیں تھا جی، لیکن شادی کے بعد اکیلا ہونا پڑا۔
میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ابا اس بات پر سخت ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین سے آگ کر دوں گا۔ ادھر میں نے نکاح پڑھوایا اور ادھر اس نے مجھے آگ کر دیا۔ پر بندہ ہمت کرے جی تو سب کچھ کر لیتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر سے قرض لے کر 2 خراد مشینیں لگا لیں اور 2 کاریگر رکھ کر کام شروع کر دیا۔ اللہ نے برکت دی، 4 سال میں میری 5 مشینیں ہو گئیں اور میں نے کارخانے کی جگہ بھی خرید لی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، چھوٹا سا گھر تھا، بچے تھے، زندگی کی ساری لوڑیں پوری ہو رہی تھیں۔ پھر جی ایک دم برے دن آ گئے۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی گردن میں پھوڑا ہو گیا۔ حکیموں جراحوں نے کہا کہ یہ گھمبیر ہے۔ بہت علاج کروایا، امرتسر اور لاہور تک گئے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ 10 ماہ کا ہو کر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس کی بیماری نے ہمیں ادموا کر ڈالا تھا، کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، اوپر سے قرضے سر چڑھ گئے تھے۔ مجھے اپنی مشینیں بیچنی پڑیں، پھر کارخانے کے 4 مرلے کی زمین بھی بیچنی پڑی۔ پھر یہ وقت آیا کہ مجھے اپنے ہی کارخانے میں 20 روپے مہینے کی نوکری کرنی پڑی۔ زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی، شاید میں اسی طرح چلاتا رہتا، لیکن پھر یہ میرا بازو مشین میں آ گیا۔ نہ صرف ملازمت گئی بلکہ علاج معالجے پر بھی خرچہ ہونے لگا۔ 3-4 مہینے میں ہم نے گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیے۔ جب گھر میں فاقے پڑنے لگے تو مجبوراً میری بیوی کو لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑا۔ اپنی رودات سناتے سناتے عزیز کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اس کی بیوی بھی ناک سے سوں سوں کی آوازیں نکالنے لگی۔ پولیس کے سامنے پیش ہونے والے لوگ اپنی مجبوری اور تنگی ترشی کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ اگر ہر ایک پر رحم کھانا شروع کر دیا جائے تو کبھی کسی واردات کا مجرم نہ پکڑا جائے۔ عزیز نے اپنی بے پناہ غریبی کی کہانی سنائی تھی۔ دوسرے الفاظ میں وہ بے پناہ ضرورت مند تھا، اور کسی بندے کی ضرورت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مجرم بننے کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ صغرا اونچی لمبی ٹھیک ٹھاک رنگ و روپ کی مالک تھی۔ اگر تنگ دستی اور مصیبت کے سائے نہ ہوتے تو وہ جگمگ کرتی نظر آتی۔ کوئی بھی ضرورت مند مرد اسے دیکھ کر ڈاواں ڈول ہو سکتا تھا، اور نرنجن سنگھ بھی ضرورت مند تھا۔ چند سال پہلے اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور صغرا وہاں کام کاج کرتی تھی۔ ممکن تھا لوگ جو باتیں بنا رہے تھے ان میں سچائی ہو۔ دوسری طرف عزیز بھی مجھے شکل و صورت سے غیرت مند اور غصے والا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چوڑی چھاتی والا اونچا لمبا مرد تھا، ایک ہاتھ سے بھی کسی کو گردن دبوچ لیتا تو اس کے لیے ہلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیوی سے کام کاج کرانے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے آخری وقت تک کوشش کی تھی کہ کسی طرح حالات سنبھل جائیں اور وہ اس بے عزتی سے بچ جائے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ ہونی ہو کر رہی تھی اور عزیز کو زہر کا یہ گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ میں نے عزیز سے کہا کہ میں اس کی بیوی سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میری یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی، لیکن انکار بھی کیسے کرتا؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ایک جیتا جاگتا انسان قتل ہوا تھا۔ اس جرم میں کوئی شخص بھی پھانسی چڑھ سکتا تھا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو وہ ہونٹ کاٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ صغرا نے اب اپنے دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیا، صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آتا رہ گیا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، سنا ہے تمہارا خاوند پسند نہیں کرتا تھا کہ تم کسی کے گھر میں کام کرو، وہ اکثر تم سے لڑتا جھگڑتا بھی رہتا تھا۔ تیر نشانے پر لگا۔ صغرا لرزاں لرزاں آواز میں بولی، پسند نہ وہ کرتے تھے اور نہ میں، لیکن مجبوری تھی جی۔ گھر میں 2 دن چولہا نہیں جلتا تھا، بچے بھوک سے بلک بلک کر بھوکے سو جائیں تو ماں پر جو گزرتی ہے ماں ہی جانتی ہے۔ میں نے گڈو کے ابا سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ مجھے نرنجن چاچا کے گھر کام کرنے کی اجازت دے دے۔ میں ان کی اجازت سے ہی گئی تھی۔ میں نے کہا، تم نرنجن کو چاچا کہہ رہی ہو، مگر لوگ کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سر تا پا کانپ گئی، پھر ذرا سنبھل کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، جن کے دل کالے ہوں ان کے منہ سے ہی ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے خاوند کو ان باتوں کا پتہ تھا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، معلوم نہیں جی، اگر ایسی باتیں ہوتی تھیں تو ہو سکتا ہے ان کے کانوں میں بھی پہنچی ہوں۔ میں نے کہا، تم انجان بننے کی کوشش نہ کرو، ایسی باتیں ہوتی تھیں اور تمہارے خاوند کے کانوں تک پہنچتی تھیں اور تمہیں بھی سب پتہ تھا۔
اس کے باوجود تم نے نرنجن کے گھر جانا اور وہاں کام کرنا جاری رکھا۔ وہ رونے لگی۔ میں کیا کرتی جی، کہاں سے پیٹ بھرتی بچوں کا؟ کون تھا مجھے ایک وقت کی روٹی بھی دینے والا؟ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہو، میرے خاوند کو لوگوں کی باتوں کا پتہ ہو، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے سارے پاپڑ بیل کر دیکھ لیے تھے، اب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی خبر تھی کہ جس دن میں کام پر نہ گئی ساری رات بچے بھوک سے روئیں گے۔ میں نے کہا تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا خاوند مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مایوس ہو کر اس نے نرنجن کو اگلے جہان پہنچا دیا ہو سکتا ہے لوگوں کی باتیں سن سن کر اس نے نرنجن کو قتل کرنے کی ٹھان لی ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں تھانے دار جی، تم ایسا الزام مت لگاؤ، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، خدا کے لیے اس پر ایسا شک نہ کرو۔ چند ایک سوالات پوچھنے کے بعد میں نے سغرا کو باہر بھیجا اور عزیز کو بلا لیا۔ میں نے ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی، اس کے بازو کی پٹی پر خون کے تازہ دھبے موجود تھے۔ یہ خون باہر سے نہیں لگا تھا، اندر سے ہی رس کر باہر آیا تھا۔ میں نے عزیز سے پہلا سوال بازو کے بارے میں ہی پوچھا۔ میں نے کہا لگتا ہے تمہاری کلائی دکھ گئی تھی۔ اس نے چونک کر بازو کی طرف دیکھا، پھر میری بات سمجھتے ہوئے بولا، ہاں جی، کل میرا بڑا بچہ امجد کھیلتا ہوا سیڑھیوں سے پھسل گیا، میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو بازو دکھ گیا۔ یہ کتنے بجے کی بات ہے؟ کل دوپہر کی۔ سغرا اس وقت نرنجن سنگھ کے گھر کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ اچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پر ہی تھا جی، شام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایک دوست اشرف کے گھر گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ لوگ تمہاری بیوی اور نرنجن کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، پھر بھی تم اسے نرنجن کے گھر جانے دیتے تھے؟ میرے سوال نے عزیز کا رنگ فک کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ آخر تھوک نگل کر بولا، آپ کن باتوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے صاف صاف سننا چاہتے ہو؟ تمہیں بتایا تو ہے جو باتیں لوگ بنا رہے تھے۔ مجھے کسی بات کا نہیں پتا جی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس سے چند اور سوالات بھی کیے جن کا وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا ایک جواب خاص طور پر قابل غور تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تھا کہ عزیز اپنے دوست اشرف کے پاس سے رات کتنے بجے گھر آیا تھا؟ بیوی نے کہا تھا کہ وہ عشاء کی اذان سے آدھ پون گھنٹے بعد سو گئی تھی۔ بعد میں عزیز آیا تو وہ غنودگی میں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں وہ کتنے بجے آیا تھا۔ دوسری طرف عزیز کہہ رہا تھا کہ وہ شام کے کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا تھا اور بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں نمایاں فرق تھا۔ میں نے اس فرق کو نوٹ کرنے کے بعد میاں بیوی کو واپس بھیج دیا، تاہم انہیں ہدایات کر دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر قصبے سے باہر نہیں جائیں گے، مجھے کسی بھی وقت دوبارہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موقع سے ملنے والی مختلف اشیاء ایک بڑے رومال میں بندھی میرے سامنے پڑی تھیں۔ ان میں نرنجن سنگھ کے ٹوٹے ہوئے بٹنوں کے علاوہ اس کی کلائی کی گھڑی بھی تھی۔ دھینگا مشتی میں گھڑی کا چین ٹوٹ گیا تھا اور وہ دری پر گر پڑی تھی۔ اس کے علاوہ موقع سے کچھ ریزگاری ملی تھی۔ اس ریزگاری پر مجھے خاص طور پر غور کرنا تھا۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں نے سغرا اور عزیز کو واپس تو بھیج دیا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ مطمئن ہو کر واپس بھیجا ہو۔ خاص طور سے عزیز ہرگز میری تسلی نہیں کرا سکا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ غیرت مند اور اکھڑ قسم کا گبرو تھا، بیماری اور بیکاری نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، ورنہ ایسے نوجوان ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ اس نے منصوبہ بنا کر نرنجن کو قتل کر دیا ہو اور جاتے جاتے نرنجن کی جمع پونجی بھی لے اڑا ہو۔ جہاں تک جمع پونجی کا تعلق ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ نرنجن کے گھر سے کچھ گیا ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نرنجن کے پاس کیا ہے، اور اگر ہے تو کہاں رکھا ہوا ہے۔ گھر میں ایک دو الماریاں کھلی ہوئی تھیں، مگر ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کمروں کی تلاشی لی گئی ہے یا نہیں۔ ہاں، قاتل نے عام استعمال کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ نرنجن کی گھڑی بھی موقع پر ہی پڑی رہی تھی۔ ایک دوسری بات بھی سوچی جا سکتی تھی، اور وہ یہ کہ عزیز نے نرنجن کو منصوبہ بنا کر قتل نہ کیا ہو، بلکہ فوری طور پر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس نے اسے مشتعل کر دیا ہو۔ مثلاً کل ہی نرنجن نے سغرا کے ساتھ کوئی دست درازی کی ہو، جس کا بدلہ اس نے نرنجن پر شب خون مار کر لیا ہو۔ تاہم یہ صرف ایک امکان تھا۔
اور اس جیسے بہت سے امکانات موجود تھے۔ نرنجن کے پاس اچانک ہی دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی، ممکن تھا اس کے قتل کا سلسلہ بھی دولت کی اس ریل پیل سے جا جڑتا ہو۔ پھر اس کے بیٹوں کا چکر بھی تھا، وہ باپ کے سخت خلاف تھے اور اس کی نئی شادی کے پروگرام نے انہیں آگ بگولا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سیدھی سادی ڈکیتی کی واردات بھی ہو سکتی تھی۔ ہر شخص کو پتا تھا کہ نرنجن سنگھ کے پاس پیسہ ہے اور وہ رات کو گھر میں تنہا ہوتا ہے، کوئی بھی واردات یا قسمت آزمانے کے لیے اس کے گھر میں گھس سکتا تھا۔ شام کے بعد نرنجن سنگھ کی ارتھی کو آگ لگا دی گئی۔ اس موقع پر نرنجن کے تمام رشتہ دار موجود تھے، اس کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام روپ سنگھ تھا، اتنے روپ والا تو وہ نہیں تھا، بس عام سی شکل صورت تھی، ناک ذرا پھولی ہوئی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جلد طیش میں آ جاتا ہے۔ نرنجن سنگھ کی رسمیں پوری ہو گئیں تو میں نے روپ سنگھ کو تھانے بلا بھیجا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ چپ چاپ نظر آتا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا، تھانے دار صاحب، ہمارے باپو کو کسی اور نے نہیں، صرف اور صرف عزیزے نے مارا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے باپو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ سغرا عورت نہیں، گشتی ہے۔ وہ پہلے میٹھی چھری بن کر ہمارے باپو کو ذبح کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ناکام ہوئی تو عزیزے کے ساتھ مل کر اس نے سچ مچ باپو کو ذبح کر دیا۔ باپو کو مارنے میں اس نے عزیزے کی پوری مدد کی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ گھر میں نقد پیسہ اور زیور وغیرہ کہاں ہیں۔ باپو کو مارنے کے بعد وہ سب کچھ وہاں سے نکال کر لے گئی ہے۔ آپ ان کے گھر کی تلاشی لیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ثبوت مل جائیں گے۔ میں نے کہا، روپ سنگھ، ثبوت ڈھونڈنا میرا کام ہے اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فی الحال تم سے چند ایک سوالات پوچھنے ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ پوچھئے جناب، پوچھئے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے کہا، سنا یہ گیا ہے کہ تم اپنے باپ کی دوسری شادی کے سخت خلاف تھے اور گھر آ کر اسے دھمکیاں دے چکے تھے کہ اگر اس نے شادی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ روپ سنگھ کے چہرے پر ایک دو رنگ بدلے، پھر وہ سنبھل کر بولا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باپو کے قتل میں میرا ہاتھ ہے تو سخت غلطی پر ہیں آپ۔ میں نے اسے جھاڑا، تو میری غلطیاں مت نکالو، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ اس نے کہا، باپو کی دوسری شادی ہمیں پسند نہیں تھی، لیکن رب نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ حلال کی اولاد ہو تو اس کے دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا، جو حلال کی اولاد ماں باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ سکتی ہے، اس سے گالی گلوچ کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ روپ سنگھ کو ایک دم چپ لگ گئی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، کل رات تم کہاں تھے؟ میں لکھن پور اپنے گھر پر تھا، میری گھر والی کو بچہ ہوا تھا، دوست رشتہ دار اکٹھے تھے۔ 10 بندے گواہی دے سکتے ہیں کہ میں کل رات 10-11 بجے تک اپنے گھر میں ہی تھا۔ بہت خوب، میں نے کہا، گھر میں بیٹا ہوا تھا، جشن منایا جا رہا تھا اور حلال کی اولاد نے باپو کو خبر تک نہیں دی۔ روپ سنگھ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میں نے اسی کی بات پر اس کو پکڑ لیا تھا۔ چند سوال مزید پوچھنے کے بعد میں نے روپ سنگھ کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن روپ سنگھ سے میں نے جو آخری سوال کیا وہ بڑا اہم ثابت ہوا۔ اس سوال کے جواب نے مجھے بری طرح چونکا دیا اور میں مجبور ہو گیا کہ روپ سنگھ کو مشکوک افراد کی لسٹ میں شامل کر لوں۔ اصولی طور پر یہ سوال مجھے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت چونکہ یاد نہیں آیا اس لیے میں نے بعد میں پوچھ لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ بولا، لکھن پور میں موم بتیاں اور اگربتیاں بنانے کا کام کرتا ہوں، ہفتے بعد یہ سامان امرتسر جا کر بیچ آتا ہوں۔ اب میں آپ کو وہ خاص بات بتاتا ہوں جو موقع سے ملنے والی ریزگاری میں نظر آئی تھی۔ اس ساری ریزگاری سے ہلکی سی خوشبو اٹھ رہی تھی، جیسے سکوں کو عطر وغیرہ لگایا گیا ہو۔ یہ خوشبو نرنجن سنگھ کے لباس میں نہیں تھی، نہ ہی وہ خوشبو وغیرہ لگانے کا شوقین تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ یہ ریزگاری مقتول کی جیب سے نہیں، قاتل کی جیب سے گری ہے۔ اب روپ سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ وہ اگربتیوں کا کام کرتا ہے۔ اگربتیاں اور عطر وغیرہ بنانے والوں کے ہاتھ خوشبوؤں اور مسالوں میں لتھڑے رہتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ کسی ایسے شخص کی جیب سے 2 سکے یا نوٹ گریں اور ان سے خوشبو آ رہی ہو۔ یہ ویسے تو ایک معمولی سا اشارہ تھا، لیکن ایسے اشاروں سے بعض اوقات بڑے بڑے انکشافات ہو جاتے ہیں۔ میں نے رومال میں بندھے ہوئے سکے اپنے سب انسپیکٹر اور ASI ہری سنگھ کو بھی دکھائے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ریزگاری میں خوشبو ہے، اور یہ خوشبو رومال میں بندھی اور کسی چیز میں نہیں۔
لکھن پور کی بنی ہوئی اگربتیاں ڈھاب میں بھی ملتی تھیں۔ بلال شاہ گیا اور کریانے کی دکان سے اگربتیاں لے آیا۔ اگربتیوں کے پیکٹ پر صاف لکھا ہوا تھا روپ اگربتی، یعنی یہ روپ سنگھ کی بنائی ہوئی اگربتیاں تھیں۔ بلال شاہ کے سونگنے کی حس بڑی تیز تھی، ہر پیٹو کی ہوتی ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ ریزگاری اور اگربتیوں کی خوشبو کا مقابلہ کرے۔ بلال شاہ کافی دیر تک ناک سے لگا لگا کر سونگتا رہا۔ اس کے بعد باری باری سب ہی نے سونگا سانگی کی، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ریزگاری اور اگربتیوں کی خوشبو 100% ایک جیسی ہے، کچھ کا خیال تھا کہ بالکل نہیں ملتی، اور کچھ کہتے تھے کہ ملتی جلتی ہے۔ میرا اپنا خیال بھی ملتی جلتی والا تھا۔ بہرحال میرے خیال میں یہی بات بڑی اہم تھی کہ ریزگاری میں سے آنے والی خوشبو سب نے محسوس کی تھی۔ آگے چل کر یہ نقطہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا، اور ثابت ہوا بھی۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ میں ایک نیا انکشاف یہ ہوا کہ اپنی موت کے وقت مقتول نشے میں تھا۔ یہ چرس، افیم یا شراب وغیرہ کا نشہ نہیں تھا، نیند کی گولیوں کا نشہ تھا۔ مقتول کے معدے میں خواب آور دوا کی بڑی مقدار پائی گئی تھی۔ پولیس ایگزامینر کا خیال تھا کہ متوفی کم و بیش 4 گولیاں کھائے ہوئے تھا۔ اس رپورٹ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ ایک بار پھر میرا دھیان سغرا اور عزیز کی طرف جانے لگا۔ اگر نرنجن سنگھ نے نیند کی گولیاں خود نہیں کھائی تھیں تو پھر یہ کام سغرا کے سوا اور کسی کا نہیں تھا۔ نرنجن سنگھ نے رات کو سغرا کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا تھا، اور اس کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی ہوتی تھی۔ خوراک کے کھانے میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا رات 7 اور 9 بجے کے درمیان دال چاول، رات 8 اور 10 بجے کے درمیان دودھ، اسی دوران چند کاشیں خربوزے کی اور 1 سیب۔ ایگزامینر کے خیال میں یہ عین ممکن تھا کہ خواب آور گولیاں سالن یا دودھ میں ملا کر دی گئی ہوں۔ اس رپورٹ کے بعد میں فوراً نرنجن سنگھ کے گھر پہنچا۔ وہاں ابھی تک اس کے دونوں بیٹے اور دیگر عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ میں نے نرنجن کے کمرے کا تالا کھلوایا اور وہاں موجود ایک الماری میں نرنجن کی ذاتی چیزوں کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس الماری میں 1-2 دوائیں بھی موجود تھیں، جن میں کھانسی کا شربت، پیٹ درد کی گولیاں اور پھکی وغیرہ تھی۔ تاہم تلاشی کے باوجود کوئی ایسی دوا نہیں ملی جس سے پتہ چلتا کہ نرنجن خواب آور گولیاں استعمال کیا کرتا تھا۔ ہاں، ایک پلنگ کے پیچھے سے استعمال شدہ گولیوں کے کاغذ ضرور مل گئے۔ کل 3 گولیوں کے کاغذ ملے، یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اتنی زیادہ غلط نہیں تھی۔ میں نے کسی کو یہ اشارہ دیے بغیر کہ رپورٹ میں لکھا کیا ہے، گھر والوں سے مختلف سوالات کیے۔ مقصد یہی جاننا تھا کہ نرنجن سنگھ نیند کی گولیاں استعمال کرتا تھا یا نہیں۔ بیٹے تو اب نرنجن سے علیحدہ رہتے تھے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہاں، نرنجن کی بیٹی شاردا نے روتے روتے بتایا کہ اس کے باپو نے کبھی کوئی نشہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی نشے والی گولیاں کھائیں۔ بہت عرصہ پہلے جب اس کی ماں مری تھی، اس وقت باپو افیم کھا کر سویا کرتا تھا، لیکن افیم کی عادت اسے کبھی نہیں رہی۔ وہ ڈاکٹری دواؤں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے دہائی دی کہ اس کے باپو کو مارنے والی سغرا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بات ایک بار پھر سغرا اور عزیزے پر آ رہی تھی۔ 2 روز بعد سکھ ڈی ایس پی بارہ سنگھ خود ڈھاب آدھم کا، وہ بڑا تپا ہوا تھا، کہنے لگا، سارا قصبہ دہائی دے رہا ہے، تمہارے پاس ثبوت بھی ہیں، پھر تم سغرا اور عزیزے کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لہجے سے نفرت جھلک رہی تھی۔ یقینی طور پر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ملزمان کو مسلمان ہونے کی رعایت دے رہا ہوں۔ میں نے اس کا شبہ دور کرنے کے لیے اسی وقت سغرا اور عزیزے کو گرفتار کر لیا، اور عزیزے کو حوالات میں اچھی خاصی پھینٹی بھی لگوائی۔ وہ روتا چیختا رہا، لیکن اس نے بتایا کچھ نہیں۔ سغرا بھی بس بڑی بڑی قسمیں ہی کھاتی رہی۔ ان میں سب سے بڑی قسم وہ اپنے بچوں کی کھا رہی تھی۔ جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہے، میں اندر سے ہل جاتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آنکھیں اور کان بند کر کے اس عورت پر یقین کر لوں، اور میں اکثر ایسا کرتا بھی ہوں، لیکن اس وقت کی بات اور تھی۔ میں انسپیکٹر تھا، اور ایک انسپیکٹر کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کسی ملزم کی قسم پر اعتبار کر کے اسے چھوڑ دے۔ میں بھی عزیزے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، سغرا کے ساتھ رعایت کی جا سکتی تھی۔ وہ 3 بچوں کی ماں تھی، جن میں سے ایک شیر خوار تھا۔ ویسے بھی موقع سے اس کی غیر موجودگی ثابت ہوتی تھی۔ جب ڈی ایس پی بارہ سنگھ اپنی دہشت پھیلا کر واپس چلا گیا تو میں نے پوچھ گچھ کے بعد سغرا کو خاموشی سے گھر واپس بھیج دیا۔
سغرا کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ خواب آور گولیوں والا معاملہ صاف ہو۔ اگر وہ گولیاں مقتول کو کھانے میں ملا کر دی گئی تھیں تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ یہ قتل پوری منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے اور سغرا اس منصوبے کا مرکزی کردار ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہوتا کہ مقتول نے یہ گولیاں خود خریدی تھیں یا کسی ڈاکٹر نے اسے لکھ کر دی تھیں تو سغرا کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نرنجن سنگھ نے گولیاں کہاں سے خریدی ہوں گی؟ قصبے میں ایک چھوٹی سی دکان تو تھی مگر وہاں ایسی دوائیں نہیں ملتی تھیں۔ یہ گولیاں پکی سڑک کے کنارے ایک قصبے رام پورہ سے خریدی گئی تھیں یا امرتسر سے۔ اگر امرتسر سے خریدی گئی تھیں تو کھوج لگانا بہت ہی مشکل تھا۔